وسع اعظم بمن بسر السما مدد قبلہ دی مدد کعبہ مدد دعوے والا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بہتے خواجہ اسمہ ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. غریب نواز فرماتے ہیں میرے مرشد کا وسیلہ دے کر جو مجھ سے عرض کرے گا میں اس کے لیے یقیناً اللہ کی بارگاہ میں ضرور دعا کروں گا. بغداد بلا افتاد کشتی، ہماری کشتیاں بلاؤں میں پھنسی ہوئی ہیں. ضعیفان شکستہ، ہم کمزور ہیں اور ٹوٹے ہوئے ہیں. تو پشتی آپ کا ہاتھ ہماری پشت پر ہے یا آپ ہمارے نگہبان ہیں. بہتے خواجہ عثمان ہارون، خواجہ عثمان ہارون کے صدقے میں اے غریب نواز ہماری مدد فرمائیے. مدد کن یا معین الدین چشتی. یہ دعائی اشعار ہوتے ہیں. قادریہ منعلی عروس عالمی سنم نمز شیخ امام محمد رضا خان قطب عالمی سنم. ہم اعلیٰ حضرت کو کیوں مانتے ہیں بتائیں؟ کل ایک میرے پاس ایک کا فون آیا کہ ایک شخص سے دو لوگ بات کر رہے تھے آپس میں، کوئی کلپ کے اوپر، ریل کے اوپر. اس میں بات تھی کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی، بات مانو اللہ کی، بات مانو اللہ کے رسول کی. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم تو کلمہ اللہ کا پڑھتے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ بھی اللہ نے دیا ہے، معاذ اللہ سے معاذ اللہ. اس نے کہا ہم نبی کی کیوں مانیں. اس نے مجھے فون کیا کہ اس پہ کیا حکم لگے گا. ان کے اگر اس نے سوالیہ نشان پوچھا ہے تب بھی اس پر توبہ لازم ہے، اور اس نے اعتراض کیا ہے تو کافر ہو جائے گا. کیونکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اپنے رسول کی. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب آپ کہو اپنے امتیوں سے، غلاموں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو. تو تم میری اتباع کرو گے تو پھر اللہ سے تم محبت کرو یا نہ کرو اللہ تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ، اللہ تم محبوب کرے گا. تو آج نوری بابا کا عرس ہم نے منعقد کیا ہے، مختصر محفل ہے. اللہ قبول فرما لے. کیونکہ جب حضور فرماتے ہیں جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو ہم اعلیٰ حضرت کو کیوں مانتے ہیں؟ اگر کوئی یہ کہے میں اعلیٰ حضرت کی کیوں مانوں، میں تو ڈائریکٹ صدیق اکبر کی مانوں گا. تو بریلوی نہیں ہوتا تو صدیق اکبر تک پہنچتا کیسے؟ تو اسی طریقے سے اس نے جو کہا ہے کہ میں کیوں مانوں معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کی مانوں گا رسول اللہ کی نہیں مانوں گا. یہ کہتا ہے تو یہ کس نے بتایا کہ اللہ کی مان، یہ کس نے بتایا کہ اللہ ہے، یہ کس نے بتایا قرآن اللہ کا کلام ہے. نبی چاہتے تو کہہ دیتے یہ بھی میرا ہی کلام ہے. قرآن تو انہی پہ نازل ہوا ہے نا. اور سبحان اللہ، نہ نبی نے خیانت کی نہ نبی کے غلام نے خیانت کی. جو قرآن تھا وہ قرآن بنا کے دیا، جو حدیث تھا تو حدیث بنا کے دیا. اور پھر کتنی امانت داری سے کام لیا ہے، غیرت داری سے کام لیا ہے. نبی کے کلام کو نبی ہی کا کلام کہا، اور نہ چاہتے تو ابو بکر کی بات کو بھی نبی کے کلام میں شامل کر دیتے. پر جہاں بات آئی محدثین نے کرام نے فرمایا ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر نے نبی سے جو بات کی، ابو ہریرہ طلحہ انس نے حضور سے بات کی، تو وہ تمام باتیں بیان کرنے والوں نے بتا دی نبی نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا. یہ سب بتایا کس نے؟ بریلی کے امام. یہ فرق سکھایا کس نے؟ بریلی کے امام. ہم نبی کے چاہنے والے نہیں ہوتے ہیں امام احمد تو اس لیے ان کا احسان ہے، سنی بنایا ہے انہوں نے، عقیدہ محفوظ رکھا ہے انہوں نے، جنتی بنایا ہے انہوں نے، قبر کو روشن کیا ہے انہوں نے. تو
پہلے ہم بریلی کا نام لیتے ہیں، پھر اجمیر کا نام لیتے ہیں، پھر بغداد کا نام لیتے ہیں، پھر نجف کا نام لیتے ہیں، پھر کربلا کا نام لیتے ہیں، پھر مدینے کا نام لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں ہم سیڑھی 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 چل کے یہاں پہنچے اوپر۔ یہاں تو آئے سینے کی سیڑھی 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 چل کے آئے ہیں، تو مدینہ پہنچنے کے لیے آپ کو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ کر کے تاج الشریعہ کا دامن پکڑنا ہوگا، اگلی سیڑھی پہ قدم رکھنے کے لیے حضور مفسر اعظم کا دامن پکڑنا ہوگا، حضور مفتی اعظم کا دامن پکڑنا ہوگا، حضور حجت الاسلام کا دامن پکڑنا ہوگا۔ اور اندور والوں تمہیں بریلی تاج الشریعہ سے پہنچنے کے لیے عبدالغفار موری کا دامن پکڑنا ہوگا۔ یہ بابا اندور پہ احسان ہے نوری بابا کا، ہاں اندور پہ احسان ہے نوری بابا کا جو سنی والا کا رکھا ہوا۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہ محفلیں نوری بابا کے عرس کے گھر میں ہونا چاہیے، بچوں کو سبق سکھانا چاہیے کہ ہم بریلوی ہیں تو اندور والوں تو نوری بابا کا احسان ہے جس کے گھر آ کر کے وہ بریلی کا تاجدار 2 مہینے رہتا ہو، جس کی ایک نگاہ نے ایک لویر کو حافظ بنا دیا، ایک وکیل کو حافظ قرآن کو ولی کامل بنا دیا، اور حضور مفتی اعظم ہند کی زندہ کرامت کا نام عبدالغفار موری بابا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں نے آیت پڑھی ہے نا اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وابتغوا الیہ وسیلہ، اور اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ تلاش اسی کو کہتے ہیں پہلے چلو لنیا برا قبرستان، بارگاہ نوری بابا میں حاضری کو، پھر کہو حضور آپ کے مرشد تک پہنچنا ہے ہمیں، پھر نگاہ کرم ہوگی تو مفتی اعظم ہند کا دامن ملے گا، پھر ان کا دامن پکڑو گے تو کہو کہ حضور میں غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے، یقیناً مقبول بارگاہ غوثیت کا نام مفتی اعظم ہند ہے، اور غوث پاک سبحان اللہ کتنوں کی کرامتوں کا نام غوث پاک ہے۔ اور پھر بڑے بغداد شریف جاؤ یار، ایک بار جاؤ، کھانا کم کھاؤ، پیسے اکٹھا کرو، بغداد شریف جاؤ۔ غریب نواز جیسے لاکھوں لوگ پیدا کر دیں، ان کے مزار پر چادر تک نہیں ہوتی ہے بغداد شریف میں۔ ابو بکر شبلی کی حکومت کا نام دیکھیں، شیخ ابو بکر شبلی کی حکومت کا نام دیکھیں کہ رہتے بغداد میں ہیں۔ پہلے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، جب اس کو پڑھو گے تو دنیا کا نہ کوئی شیر تم پہ حملہ کرے گا نہ کتا کوئی حملہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ان کا مزار دیکھ کے سوچو کہ قبرستان میں چھوڑا موٹا سا مزار ہے۔ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ، قیامت تک ان کی امامت جس کو اللہ نے عطا کی، قیامت تک کی امامت جس کو دی گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بغداد شریف ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، کئی سال کہہ رہے تھے کہ بغداد شریف کی سرزمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کے ولی دفن نہیں ہے۔ بغداد شریف سبحان اللہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ کا ولی دفن نہیں ہے۔ کہا یہ ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، توبہ کرتے کرتے گزرنا چاہیے۔ اللہ وہ شہر خدا ایسی ایسی اللہ کے حضرت حبیب اجمی ابراہیم خواص بہلول نانا یوں جنت دے یوں جنت دے، حضرت جنید بغدادی سری سکتی معروف کلخی سبحان اللہ، حضرت امام غزالی، حضرت منصور حلاج سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر سارے وجہ کے تاجدار اور ان کے دادا امام موسیٰ قاضی، شہزادہ امام جعفر صادق، امام موسیٰ قاضی شہزادہ امام جعفر صادق، یہ وہ ہستیاں ہیں قسم خدا کی کہ قسم کھانے تو اللہ کی قسم پوری کرنے کے لیے سورج کو بچے سے نکال سکتا ہے، وہ ہستیاں ہیں۔ اللہ والا وہاں تک پہنچے کیسے؟ بریلی کے ذریعے۔ اس لیے تو ہم لوگ کہتے ہیں عشق و محبت، عشق و محبت اعلیٰ حضرت، کیونکہ عشق ہر اللہ کے ولی کا پلا دیا ہے، کھوٹ کھوٹ کے پلا دیا ہے۔ ماں محمد رضا کا احسان تو قسم خدا کی اپنے آپ کو قربان کر دو تب بھی نہیں چکا پاتا۔
قربان کرنے کے بعد، موت آنے کے بعد قبر میں نکیرین سے بچنے کا طریقہ امام حضرت نے بتایا ہے۔ ارے یار حد کر دی امام حضرت نے، اے قبر کھودنے والے میری قبر کو اتنا گہرا کھودنا تاکہ حضرت کھڑا ہو جائے، اور جو وہاں میرا ایمان و عقیدہ ہے نبی قبر میں تشریف لاتے ہیں وہ احمد اللہ نے پوری زندگی نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھا ہے، روحانی طور پر نبی میرے سامنے موجود نہیں، پھر بھی احمد اللہ کھڑا ہے، نبی تشریف لائے تو احمد اللہ کی محبت و گواہ نہیں ہے، نبی آئے مطلب بیٹھا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج رہنمائے دین و ملت، قائد ملت تاج، سبحان سبحان۔ بھیا وسیلے والے ہو، وسیلے والے، اور وسیلہ ہی آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ خدا نے کس قدر اونچا کیا پایا محمد کا، نہ پہچانا کسی نے آج تک رتبہ محمد کا۔ وصل خالق، وصل کہتے ہیں ملاقات کو، وصل خالق بلا وصل محمد غیر ممکن ہے۔ خدا کے گھر پہنچنے کا ہے دروازہ محمد، اور محمد کے گھر پہنچنے کا ہے دروازہ اعلیٰ حضرت کا۔ سبحان اللہ، ہم تو بہت خوش قسمت ہیں۔ اپنی آخرت کو یاد کر کے اگر کوئی مسکراتا ہے وصول نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ نہیں وہ بھی نہیں۔ رافضی تو اٹھے گا، وہابی تو اٹھے گا، تفضیلی تو اٹھے گا، دیوبندی تو اٹھے گا، ہر کوئی اٹھ رہا ہوگا، پریز بھی کھڑا ہو کے مسکرا رہا ہوگا۔ یہ ایسا ایمان رکھو، ایسا عقیدہ رکھو، اور عقیدے کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کسی سے ڈرنا نہیں ہے، جان جائے گی نا شہادت پاؤ گے۔ بھیا اللہ کا کرم ہے، اپنے گھروں کو مسلک آل حضرت کا گلشن بنا کے رکھو، آخرت اگر روشن چاہتے ہو تو۔ گنہگار ہیں، اللہ ان سے بھی توبہ کی توفیق دے اور توبہ میں استقامت نصیب کرے، اور اگر گنہگار ہیں تو بخشنے والے ہمارے نبی شفیع روز شمار ہیں، وہی بخشوائیں گے۔ اس لیے عقیدہ سنی کا ہی ہے، ورنہ جو تمہاری مساجد میں نماز پڑھتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو مسلمان آپ سے بڑا سمجھتے ہیں، اور آپ ان کی نمازوں اور روزوں کو دیکھ کر کے حیرت پڑ جائے تو کہ ہمارا ہوگا کیا، وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ قیامت کے مصطفیٰ شفاعت کرنے معاذ اللہ رب نا، اللہم رب هذه الدعوة التامة نہیں پڑھتے ہاتھ اٹھا کے، وارزقنا شفاعته یوم القیامہ۔ سنی کا عقیدہ ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ قیامت کے دن ہمیں ہمارے نبی کی شفاعت عطا فرما، اور یہ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتاب بھرا ہوا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی مغفرت نہیں کرائیں گے، معاذ اللہ۔ ارے بیٹی کی مغفرت کی بات جب آئے گی کیوں کرائیں گے بیٹی کی مغفرت؟ بیٹی تو خود کروڑوں کو بخشوائے گی، بیٹی تو خود کروڑوں کو بخشوا کے لے جائے گی، ارے بخشے ہوئے کی کیا مغفرت ہوگی؟ وہ سے پاک فرماتے ہیں کہ مجھے میرے وہ مرید زیادہ پسند نہیں ہے جو گناہ نہیں کرتے ہیں، مجھے میرے وہ مرید زیادہ پسند ہیں جو گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں، اور میں اچھے مریدوں کے لیے، اچھے مرید میں اچھے مریدوں کے لیے ہوں، اور برے مرید میرے لیے ہیں، میں ان کی نگہبانی کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وسیلے کی بات ہے، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ تجھے تیری نہ شفاعت نہ ملنا عقیدہ رکھے گا کیسے؟ تو ایمان رکھے گا کیسے شفاعت ملے گی؟ ملے گی نہیں تو مل رکھے گا کیسے؟ جس کو ملے گی مانتا ملے گی، جس کو شفاعت ملے گی مانتا ملے گی، اور جس کو نہیں مانتا ہے نہیں ملے گی تو نہیں ملے گی۔ اسے وہ آپ دیکھیں گے مسجد میں جب پوری دعا ہو رہی ہوگی تو یوں کر رہا ہوگا، تھوڑی دیر تک یوں کر رہا ہوگا، یوں جہاں بڑا ان اللہ ملائکتہ ہوں تو بھاگ لیتا ہے۔ کہیں جب میری مسجد میں کوئی لوگ اٹھ جاتے ہیں جہاں دعا ہوتی نہیں وہاں قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبی ان اللہ ملائکتہ تو بھاگ لیتا ہے۔ لیکن وہ سوال کر لیا کہ یہ ان اللہ ملائکتہ اس میں کچھ چلے جاتے ہیں، میں نے کہا ان کو حکم نہیں ہے درود پڑھنے کا، درود پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ کیوں کہ آیت جو ہے، آیت کا اگلا حصہ یا ایھا الذین آمنو، اے
ایمان والو تم نبی پر درود بھیجو، کہ ایمان والا ہوتا تو رکتا، اور جس کو نبی سے محبت ہے، جس کو ایمان کی دولت دی ہے، بے ساختہ پکارتا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم